Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिज़वी भाई online.com की जानिब से मैं हूँ मोहम्मद इकबाल रिज़वी, और आज एक और हमारे भाई हैं जो बहुत प्यारे, हमसे बहुत प्यार करते हैं। उनसे कल हमारी लाइव कुछ गुफ्तगू हो रही थी, तो उसको आज तफसीली गुफ्तगू इस वीडियो के अंदर होगी। वो हमारे भाई के साथ गुफ्तगू इस मौजू पे हुई कि हमने पिछली एपिसोड के अंदर, जिसका टाइटल है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का मीलाद और बिरती नंबर 3, तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने मिलाद के उन्वान पर गुफ्तगू करते हुए ये फरमाया कि मैं मिलाद के महीने में, रबी अव्वल के महीने में मक्का के अंदर आया और मक्का के अंदर उस घर के अंदर गया जिस घर के अंदर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद हुआ था। तो उस घर के अंदर एक महफ़िल मिलादुन्नबी मुनक्किद थी, तो उसका पूरा हवाल बयान किया। अब उस घर के मुताल्लिक थोड़ी गुफ्तगू शुरू हो गई हमारी उस भाई के साथ। अब बहुत खुल की गुफ्तगू नहीं कर सकता मैं, उसकी वजूहात आप सब लोग जानते हैं कि थोड़ी मुश्किलात हैं, तो अगेंस्ट किसी लॉ के अगेंस्ट मैं ना जाऊं, लिहाजा मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक तहज़ीब के दायरे में और एक हदूद में रहते हुए किसी कानून को तोड़े बगैर अपनी पैगाम आप तक पहुँचाना चाहूँगा। याद रखें कि सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जब किसी मुल्क के अंदर किसी भी मज़हब का या किसी फ़िरक़े का होता है, हुकूमत होती है, तो फिर वो जो है उसके तहत जो है तमाम रियासत के अहकामात भी उसी फ़िरक़े के अक़ायद के एतबार से चलाए जाते हैं, और हर फ़िरक़े के यहाँ हर अक़ीदे पर दलील मौजूद होती है और हर फ़िरक़ा अपनी दलील से इस्तेदलाल करता है। अगर लेट्स सपोज़ पाकिस्तान के ऊपर जो है ईसाइयों की हुकूमत आ जाए, तो वो अपने मज़हब को प्रमोशन करेंगे और बाकियों को रोक देंगे, और अपने तमाम जो है मसाजिद को वो ख़त्म भी कर सकते हैं और वहाँ पर तमाम चर्च वो बना सकते हैं, क्योंकि वो उनके अंडर है रियासत। अगर अब कादियानियों की हुकूमत आ जाए तो वो जो है अपने एक रेड जोन बनाएंगे, वो ख़ातमुन नबिय्यीन की लफ्ज़ जो है किताबों से निकालने की कोशिश करेंगे, और पाकिस्तान के अंदर इस तरह के मामलात करके वो कादियानियों को प्रमोट करेंगे और मुसलमानों के एतकाद कर, यानी ख़ातमुन नबिय्यीन के मामलात को वो पीछे कर देंगे। तो ये जो है एक फितरती अमल है। इसी तरह अरब की बात मैं करता हूँ। अरब के अंदर 1925 से पहले सुन्नियों यानी तुर्कियों की हुकूमत थी, तो जो उस वक्त सुन्नी सुन्नत जमात के उलमा थे वो मज़ारात बनाने के कायल थे, और वो मुक़द्दस यानी जगहों के कायल थे, तो वो उनकी शस्त शौक़ करते थे, वो उन जगहों का ख्याल करते थे, उनकी बेरुमती नहीं करते थे, और उनके साथ वो इस तरह का मामला करते थे। तो अब अहले सुन्नत के यहाँ चूँकि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घर था, जिसमें पैदा हुई है, वो एक अहम जगह थी, तो उसका एक अदब था, उसको उसी हालत में कायम रखा गया। हज़ूर 1400 साल पहले पैदा हुए और शाह वलीउल्लाह 1174 हिजरी और 1176 हिजरी में गुजरे हैं। दरमियान में तकरीबन ये 1100 साल हैं। तो 1100 साल उस घर को किसी ने गिराया नहीं, उसकी उम्मत तामीरात किसी ने नहीं की, उसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं किया। अल-मवाहिबुल दुनिया के अंदर इमाम कुस्तलानी ने लिखा और दीगर अइम्मा ने लिखा कि उस घर का अदब ये था, उस घर के अंदर कोई जूती पहन के जाया नहीं करता था। आप उस घर का अदब देखिए, उस घर को असली हालत में कायम रखा, उसको पक्की बिल्डिंग नहीं बनाया। क्यों? उसके औरतें अपने सरों पर मिट्टी उठाती और मर्द पानी उठाते, और उसका गारा बना करके उस घर को लगाया जाता था, और घर के मुकम्मल पूरे मोहल्ले वालों ने, मक्के में पूरे मदीने वालों ने ये पूरा एक एहतमाम, मक्के वालों ने पूरा एक एहतमाम कर रखा था ये। तो ये बात वाज़ेह हो गई कि शुरू से, क्योंकि अहले सुन्नत का ये एतकाद था कि मुक़द्दस जगहों का ख्याल रखा जाए, तो उन्होंने उसको असल हालत में कायम रखा। कि बाद में जब दूसरे उलमा की हुकूमतें वहाँ पर आईं, तो उन्होंने उसको चेंज कर दिया, वहाँ लाइब्रेरी बना दी। वो बाज़ लोग कहते हैं उसके अंदर जनाब वो थोड़ी जगह मौजूद है, भाई जगह मौजूद है, लाइब्रेरी बना दी, उसको कन्वर्ट कर किया गया, उसकी असल हैयत को चेंज किया गया। हालांकि उलमा 1100 साल के अंदर क्या मुसलमान नहीं गुजरे थे, उन्होंने इसको चेंज नहीं किया। तो ठीक है, ये इनका अपना, जिन्होंने चेंज किया उनका अपना एतकाद है, मैं किसी पर ब्लेम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक बात इन्फॉर्मेशन लिए आपके सामने रख रहा हूँ। तो एक तो ये चीज़ है कि मिलाद जिस घर में हो रहा था वो मिलाद मक्का के अंदर हो रहा था, और वो घर वहाँ पर कायम था, उसकी शस्त शौ होती थी, उसमें जूती पहन के नहीं जाता, उसका अदब ये था। और किसी मुसलमान ने 1100 साल के अंदर उसके अंदर न लाइब्रेरी बनाई न किया। वो सारे उलमा थे, सब बड़े बड़े आलिम गुजरे, बड़े बड़े मुसलमान थे, वो सब लोग हाजी थे, नमाजी थे, मक्का के अंदर रहने वाले लोग, लेकिन उन्होंने चेंज नहीं किया। तो ये तो एक बात। दूसरी बात,
کہ مزارات کے متعلق ایک اس بھائی نے کہا کہ جی کبھی عرب کے اندر مزارات تھے نہیں بھائی، ہمارے سعودی عرب کے علاوہ دیگر عرب ممالک کے اندر ابھی بھی مزار موجود ہیں، اور عرب کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ مزار موجود ہے۔ تو شریعت جو نبی کی طرف سے ہوتی ہے اس کا حکم تو یہ ہوتا ہے کہ جو مزارات ہوتے ہیں اگر وہ بالکل اصلاً ناجائز ہیں تو وہ نبی کے لیے بنایا جائے تب بھی ناجائز ہوگا۔ جو قبا ہوتا ہے اوپر سے آپ کہیں جی حضور کا گھر تھا تو حضور گھر کو قبے کی صورت میں وہ بنایا گیا، کیوں بنایا گیا؟ جب گھر تھا تو گھر کی صورت میں رہنے دیتے۔ جب اوپر والا وہ بازار کا سٹائل بنایا گیا، اوپر بنایا یہ سبز گنبد ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے لیے ایک ناجائز عمل نبی کے لیے جائز ہو گیا اور امت کے لیے ناجائز ہے۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، جو چیز نبی کے لیے ناجائز ہوگی، جو نبی کے لیے، جو امت کے لیے، امتی کے لیے غلط ہے، وہ نبی کے لیے بھی غلط ہو گئی۔ اگر مزارات بنانا یہ شرک ہے یا شرک کے اڈے بنانا کے مترادف ہے نعوذ باللہ، تو یہ وہ میخانے ہیں جہاں شرک ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ میخانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنانا پھر جائز ہو گیا۔ تو ایک تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو بعض علماء عرب کے نزدیک یہ ایک حدیث موجود ہے، اس پہ وہ عمل کر کے مزارات کو یعنی مسمار کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کے اپنے یہ حدیث موجود ہے، میں تو کسی پہ بلین نہیں کر رہا، میں صرف انفارمیشن بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ بات یاد رہے کہ 1925 سے پہلے تمام مزارات جنت البقیع میں موجود تھے۔ کچھ تصویریں آپ کی برکام میں رکھوں گا تاکہ آپ کو یقین ہو جائے۔ یہ میں نے تصویریں عرب کی ہی ویب سائٹس، جو نیشنل ویب سائٹس ہیں، عرب کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہیں ان کے اوپر سے لی ہیں۔ آپ میپ سے اوپر جائیں، 1925 سے پہلے کے سعودی عرب کی پکچرز لیں، آپ کو حجاز کے نام سے وہ پکچرز ملیں گی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے پہلا جو میں دکھا رہا ہوں، اب میں ختیجہ کا مزار دکھا رہا ہوں۔ جنت البقیع اندر باقی سارے چھوٹے چھوٹے مزار نظر آ رہے ہیں آپ کو، جو کہ اب فاطمہ کا مزار بھی ہے، اور عثمان دیگر جو ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ اور دیگر صحابہ کرام کے مزارات نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ تو اماں ختیجہ کا مزار، اس کے علاوہ اب اگلی تصویر آج کی بھی آپ دیکھ لیں۔ آج جو ہے وہ مزار جو اماں ختیجہ کا نظر آ رہا تھا وہ کس طرح کی حالت میں ہے۔ اور میں اس پہ فتویٰ نہیں لگا رہا، ایک بتا رہا ہوں کہ پہلے علماء کے نزدیک یہ جائز تھا تو انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ آج کے علماء کے نزدیک وہ جائز ہے تو ان کی حکومت ہے، لہٰذا جہاں جس کی حکومت ہوتی ہے وہ اس پہ عمل کرتا ہے، لہٰذا وہ اپنی ریاست سے اپنے جو ان کے نزدیک جو دلائل مضبوط ہیں ان کے اوپر عمل کرتا ہے، اور اپنی ریاست میں وہی قانون رائج کرتا ہے۔ تو لہٰذا پہلے 1925 سے پہلے 1100 سال کی جو تاریخ ہے، یہ شروع سے جو ہے مزارات بنائے گئے اور موجود تھے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب حضور کے مزار کی چھت گری تھی تو اس کے اندر جب کھدائی کرائی گئی تو جو ہے صحابہ رسول بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا پاؤں نظر آ گیا تھا، تو وہ حدیث اس بات کی گواہ ہے کہ مزار تھے اس وقت بھی، صحابہ کرام کے دور میں بھی۔ خیر چلیں، وہ ایک الگ، ہر کسی کا اپنا مسئلہ ہے، میں کسی پہ نہیں کر رہا تنقید، صرف بتا رہا ہوں، انفارمیشن بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے میں تصویریں دکھا رہا ہوں۔ اماں ختیجہ کا مزار اور دیگر جو ہے عثمان غنی رضی اللہ کا مزار ہے، تو اس کی جنت البقیع کی میں مختلف طرق سے آپ کو تصویریں دکھا رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں اماں فاطمہ کا مزار بھی نظر آ رہے ہیں، اور ٹھیک ہے medinaproject.com یہ ایک ویب سائٹ ہے جو کہ اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہ تمام پکچرز اویلیبل ہیں وہاں پر۔ تو جنت البقیع میں یہ جو مزارات نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ صحابہ کرام کے اور تمام امہات مومنین کے اور دیگر ائمہ کے جو ہے وہ مزارات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ 1980 کی ایک پکچر جو کہ جو ہے موجود ہے، میں نے سعودیہ کی ہی ویب سائٹ سے لی ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ مزارات نظر آ رہے ہیں سارے کے سارے، ٹھیک ہے، امہات المومنین کے بھی۔ اور مدینہ پروجیکٹ سے اماں ختیجہ کا مزار ایک آپ کو دکھا سکتا ہوں میں۔ تو یہ تمام تر وہ مزارات ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی پہلے مزارات نہیں تھے جنت البقیع میں، یہ شروع سے یہاں پر نہیں ہوتے، تو میں سمجھتا ہوں وہ تاریخ سے لا علم ہے، یا وہ اس طرح کا جاہل ہے کہ جہل گالی والا نہیں، ایک جہل وہ ہوتا ہے، جہل اسے کہتے ہیں جو کسی چیز سے لا علم ہو، تو وہ جاہل ہے، اس علم سے، تاریخ سے وہ جاہل ہے، اس کو نہیں علم کہ پہلے جو ہے یہ تمام تر مزارات تھے، ان کو بعد میں جو ہے وہ مسمار کیا گیا۔ تو یہ ہر کسی کا اپنا مسلک ہوتا ہے، ہر کسی کے پاس اپنے دلائل ہوتے ہیں۔ تو میں نصاب کے سامنے یہ آج میرے ذہن میں ایک بھائی نے سوال پوچھا تو میں نے کہا چلو دکھا دیتا ہوں، تصویری پروف موجود ہے، تو آپ خود بھی تاریخ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں، تاریخی کتابوں کتبوں کے اندر یہ بات موجود ہے
تاریخ لکھنے والوں نے اس کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بیرون جتنے بھی ممالک ہیں ان کے اندر، عرب ممالک کے اندر آج بھی مزارات موجود ہیں، جو ایک کم نہیں 300-400 سال 900 سال پرانے مزارات ہیں جی. اور ہمارے ہندوستان کے اندر 700 سال 600 سال مزارات پرانے موجود ہیں. تو یہ مزارات بنانے کوئی پاکستان والوں نے شروع نہیں کیے. ہندوستان کی سرزمین پر معین الدین چشتی اجمیری کا مزار کتنا پرانا ہے آپ خود ہی بتائیں، یہ کوئی نیا نہیں بنایا گیا. اور اس کے علاوہ دیگر اور مزارات بھی ہیں. تو ایک دو مسئلہ گئے، ایک کے نزدیک یہ مزارات نہیں ہونے چاہیے تو وہ اس پہ عمل کرتے ہیں جو کہ عرب کے علماء ہیں، اور ایک ہندوستان کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہونے چاہیے، تو یہ اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے، تو وہ اس کے اوپر وہ بھی جو ہے دلیل پیش کرتے ہیں. تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کی دلائل کتنے مضبوط ہیں، یہ تو علماء کا کام ہے. میں نے صرف آج آپ کے سامنے یہ چیزیں تھوڑی دکھانے مقصود تھا، دکھا دی ہیں.